السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ایک پوڈ کاسٹ لے کر آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا سید سجاد موسوی صاحب اور مولانا سید فیاض محسن عابدی صاحب قبلہ موجود ہیں جو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اور خواتین آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں گے، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو آپ کے لیے مفید ہوگی۔ میں آپ دونوں حضرات کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں سلام فلوس پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں مولانا سجاد صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیجیے، اس کے بعد ہم سیرت کی طرف آ کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی ولادت سن 38 ہجری میں ہوتی ہے اور آپ کی شہادت 95 ہجری میں ہے، یعنی کل جو آپ کی زندگی ہے وہ 57 سال کی ہے، اور اس میں بھی مختلف ادوار اور مختلف نشیب و فراز ہیں آپ کی زندگی میں۔ کربلا میں آپ کی جو عمر ہے وہ تقریباً 22 سال کی ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ 22 سال کی عمر میں آپ امامت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے جو تقریباً 35 سال کا دور ہے۔ اس میں 5 یا 6 خلفاء آپ کے زمانے میں ہیں، بنی مروان کے، بنی امیہ کے خلفاء، جن کے ساتھ آپ روبرو ہیں۔ تو یہ 35 سال کا جو دور امامت ہے وہ پوری امامت کی زندگی میں بہت اہم ہے، جو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم موٹے موٹے چند حصوں میں اگر تقسیم کرنا چاہیں تو کئی طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کہا جا سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: کربلا سے پہلے، کربلا، اور کربلا کے بعد۔ یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کربلا کے بعد کی اگر زندگی کو دیکھتے ہیں تو اسیری کا موقع ہے، اور اس کے بعد مدینے واپسی کا موقع ہے۔ کہ میرے خیال میں زیادہ تر گفتگو ہماری اسی کربلا کے بعد سے جو دور امامت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مسائل پیش آئے اور جو ان کی سیرت رہی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ خود مدینے واپسی کے بعد بھی امام کی سیرت کو یا امام کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ شروع کے تقریباً 3 سال، مثلا سن 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا ہے، اور سن 63 ہجری کے آخر تک واقع ہونے کے بعد جو مدینے میں قتل و غارت گری ہوئی یزید کی طرف سے، اس کے بعد وہاں تک امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ظاہراً کوئی سرگرمی نہیں رکھے ہوئے ہیں، سکوت ہے۔ روایتوں کے مطابق مثال کے طور پر مدینے کے باہر ایک خیمہ لگا کر وہاں پر امام زندگی بسر کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ وہیں سے کوفے جا رہے ہیں، وہیں سے زیارت کربلا کے لیے جا رہے ہیں، اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اسی زمانے میں یہیں پہ ملتا ہے اتفاق سے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو حمزہ صومالی کو خصوصی طور کے اوپر جب وہ نجف اشرف امیر المومنین کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو امیر المومنین کی قبر کی نشاندہی کی ہے ان کے لیے، ورنہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پبلکلی یہ بات عام ہوئی ہے کہ یہ جگہ، یہ قبر جو ہے یہ امیر المومنین، یعنی دوسری مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ وہ والسلام پبلکلی ہوئی، یہ خصوصی طور کے اوپر تھی۔ صحیح جی۔ تو یہ دور جو ہے وہ پہلا 3 سال کا دور ہے تقریباً کربلا کے بعد، جو مدینے میں پہنچنے کے بعد، جس میں ظاہراً سرگرمی نہیں۔ اس کے بعد امام کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں، امام کی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوتا ہے، وہ بھی بہت ہی محتاط انداز میں، بہت ہی غیر محسوس طریقے سے، جس کے فوائد ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ ابھی سیرت کی گفتگو میں بات انشاءاللہ آئے گی۔ البتہ کربلا کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے خطبوں کے ذریعے سے ان حقائق کو بیان کرتے ہیں، یا کربلا کے ان اہداف کو بیان کرتے ہیں کہ جن کو یزید اور بنی امیہ پوری طرح سے بھلا دینا چاہتے تھے، دفن کر دینا چاہتے تھے۔ امام موسیٰ صدر کی ایک تحلیل ہے واقعہ کربلا کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اور اس پورے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے کو کربلا میں لے جا کر جو قتل کیا گیا ہے، مردوں میں تقریباً تمام افراد کو، امام سجاد علیہ السلام اور اس کے علاوہ کچھ بچے تھے، خواتین تھیں، تو ان کا مقصد کیا تھا؟
وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو نظام امامت ہے اس کو پوری طرح سے بلا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے بعد خلافت ظاہری طور پر باقی رہے، لیکن جو حقیقت امامت ہے، حقیقت دین ہے، وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے اور لوگ پھر اصل دین کی طرف رجوع نہ کریں۔ تو یہاں پر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے اور حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ وآلہ السلام نے ایک جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، وہ یہ کہ کربلا کو زندہ رکھا ہے اس کے بعد، اور امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو لوگوں تک پہنچایا ہے، انہیں بتایا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا ہے، وہ کون لوگ تھے، کیوں ایسا ہوا ہے۔ یعنی یزیدی اہداف کے بالکل برعکس امام سجاد علیہ السلام یہاں پر اپنے خطبوں کے ذریعے سے وہ کربلا کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاموشی کا اور سکوت کا تقریباً 3 سال کا عرصہ امام کی زندگی میں آتا ہے۔ ان خطبوں میں کچھ ڈفرینس بھی ہے، یعنی وہ خطبات جو کوفے میں دیے گئے ہیں، وہ خطبے جو شام میں دیے گئے ہیں، یا وہ خطبہ جو سید الساجدین سلام اللہ علیہ نے باب مدینہ پر پہنچ کر کے دیا ہے، ان خطبات میں کچھ فرق بھی ہے یا سب سیم تھے؟ ظاہراً فرق ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ امیر المومنین چونکہ دارالحکومت ان کا کوفے تھا، لہذا جب سید الساجدین اپنے قافلے کے ساتھ، یہ قافلہ اسرا کا آیا ہے، وارد کوفہ ہوا ہے، تو کوفے میں جو گفتگو شروع کیا ہے امام سجاد علیہ السلام نے، اس میں رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کیا اسٹارٹنگ میں، اپنی جو معرفی کر رہا ہے، اپنے آپ کو پہچنوایا ہے، تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو مرکزی حیثیت بنایا ہے کہ میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ جی، اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ امیر المومنین کا دارالخلافہ رہ چکا ہے۔ جی بالکل، لوگ جانتے ہیں امیر المومنین کو۔ لیکن اسی کے برعکس جب شام میں وارد ہوتے ہیں، شام والے تو امیر المومنین کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے۔ اسی بنیاد کے اوپر جب شہید ہوئے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کہا کہ مگر علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ تو یہ وہ شام ہے۔ اب یہاں پہ امیر المومنین کی بات نہیں کیا ہے، آنے کے بعد سے اوصاف کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانوانا شروع کیا ہے، اپنے خاندان کے اوصاف بیان کرنے شروع کیا، ہم فلاں ہیں، جو ہمیں جانتا ہے جان لے، جو نہیں جانتا ہے وہ اب جان جائے ہم کو وغیرہ۔ پھر اس کے بعد سے ایک ایک اوصاف بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ پھر رسول اللہ کے اوپر ہے، اور رسول اللہ کو مرکز اور محور بنایا ہے انہوں نے۔ اور یہی نہیں، وہ فضائل اب جب رسول اللہ کہ کو مرکزیت ان کو دے دیا ہے اور اپنی معرفی کرانا شروع کیا کہ ہم رسول اللہ سے ہماری نسبت یہ، ہماری نسبت یہ۔ اب ان خطبات کا اثر پبلک کے اوپر یہ ہوا کہ آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں، منہ کھلا کے کھلا رہ گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہم لوگ کس کے لیے خوشیاں منا رہے تھے، ہم کس کے اوپر تالیاں بجا رہے تھے کنہیں دیکھ کر کے؟ لہذا وہ ایک شخص جو آتا ہے، آنے کے بعد سے سید الساجدین سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اچھا ہوا تم لوگوں کے ساتھ، تم لوگوں کو قتل کیا گیا، حکومت کے خلاف، خلیفہ وقت کے خلاف تم لوگوں نے خروج کیا تھا۔ امام نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا کہ ڈانٹ دیا یا کچھ اور کہہ دیا، نہیں، امام نے پولائٹلی ایسی دیکھے سیرت میں قرآن کس طرح سے امام ترویج کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی اپنے گفتگو میں قرآن کو اسی طرح سے شامل کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ فوراً 2 دونا 4 والا جواب دے دے آدمی۔ لہذا امام نے 3-4 آیتیں جو وہ آیات الہیہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں تھی، معروف آیتیں امام نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ پوچھ رہے آپ سے، ہاں جانتے ہیں ہم نے ان آیتوں کو پڑھا، لیکن آپ سے کیا مطلب ہے، آپ سے کیا مطلب ہے؟ کہا یہ آیتیں جن کے بارے میں وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ فوراً پیروں کے اوپر گر گیا کہ آیت مودت پڑھی، آیت تطہیر پڑھی، آیت مودت پڑھی، ذی القربہ پڑھی، ذی القربہ، یہ ساری آیتیں پڑھی انہوں نے۔ فوراً پیروں پر گر گیا، معافی مانگنے لگا۔ صحابی رسول تھا لیکن غلط پروپیگنڈا، جی، پروپیگنڈے کی جو ایک مثال آپ کہہ سکتے ہیں، امام صدر نے اپنی گفتگو میں بیان کیا ہے کہ انہیں خوارج کہہ کر معروف کیا گیا تھا، اور خوارج کا جو خارجی ہیں، یعنی ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، حتی خوارج کہہ کر جو معروف کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ خوارج کہہ کر معروف کیا گیا تھا، چونکہ خوارج کے بارے میں جو تصور تھا عالم اسلام کے اندر وہ یہ تھا کہ یہ معاشرے میں افراتفری پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہرج و مرج پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ بات بات پر خون خرابہ کرنے والے لوگ ہیں، تو لہٰذا لوگوں کے ذہن میں ان کی اچھی تصویر نہیں تھی، اور ایسے لوگوں کا معاشرے سے صفایا کرنا یہ معاشرے کی ایک خدمت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب امام سجاد علیہ السلام نے حضرت زینب علیہ مقام نے آ کر خطبہ دیا اور انہیں معلوم ہوا کہ نہیں، وہ رسول اللہ کے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا نام اذان میں لیا جاتا ہے،
اور وہ پاک ہستیاں کہ جن سے ہم وابستہ ہیں ان کا تعلق انہی سے ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے ہے، ان کا تعلق رسول اللہ سے ہے، آل رسول ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور حقیقت اس وقت ان کے سامنے آتی ہے. جی، شام کا اگر ماحول آپ دیکھیں جہاں پر جناب زینب کبریٰ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، یہ ایسا ماحول ہے جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو خارجی سمجھا جاتا ہے، مولا علی کو کافر سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ. ایسا ماحول ہے، اور یہ ماحول یکایک پیدا نہیں ہو گیا تھا، بلکہ اس ماحول میں نسلیں بڑی ہوئی تھیں. اور ظاہر ہے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور پیدائش سے لے کے آخر تک وہ یہی سن رہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، خارجی ہیں، تو اس کے اندر کیسی دشمنی اہل بیت ہوگی. جس شخص نے حضرت علی کو دیکھ رکھا ہو، اہل بیت سے تھوڑا بہت واقف ہو، اس پہ اتنا پروپیگنڈا اثر نہیں کرتا. لیکن ان پہ کیا، جو نسلیں بڑی ہو گئیں، کیونکہ تقریباً 40-43 سال کا عرصہ ہے. یعنی حاکم شام معاویہ سے پہلے اس کا بھائی وہاں پر ہے، منصوب ہے، اس نے یہ کام کیا اہل بیت کے خلاف. پھر معاویہ آتا ہے، معاویہ نے علی الاعلان 70,000 ممبروں سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم ہوتا ہے، گستاخیاں ہوتی ہیں، جسارتیں ہوتی ہیں. ایسے ماحول میں امام سجاد خطبہ دیں. تو جو تقریباً 40-42-43 سال میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا، بنی امیہ کے ذریعے، حاکم شام کے ذریعے، اور اس پورے خاندان کے ذریعے اہل بیت سے لوگوں کو دور کیا گیا تھا. کتنے؟ 43 سال میں، 40-42 سال میں. اس کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے مثلاً آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی تقریر میں ہوا کر دیا. یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. یعنی آپ سوچیں کہ کہاں ایک نصف صدی کے قریب تک کی ان کی سازشیں اور مسلسل کام، اور اس میں کامیابی بھی ان کو ملی، اور اس کامیابی کو ناکامی میں جو شخص تبدیل کر رہا ہے، جو ذات تبدیل کر رہی ہے، اسے امام سجاد کہتے ہیں، اسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. جی، اسی طرح سے اگر ہم یہ اس کے بعد کی زندگی اگر ہم دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کی، تو ایک طرح سے امام خاموش ہیں، بالکل سکوت ہے، کوئی خاص ایکٹیویٹی امام کی طرف سے نظر نہیں آتی ہے. تو وہ بھی ایک حکمت کے تحت ہے امام کا جو سکوت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام خاص کر جب مدینے میں آتے ہیں تو مدینے میں ماحول ایسا ہے کہ کوئی دین کی گفتگو نہیں کر سکتا ہے، کوئی قرآن کی گفتگو نہیں کر سکتا ہے، تعلیمات دین کو کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے. یزید کے بارے میں حتیٰ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا ہے. اور اس کا جو تصور ہے وہ خلیفہ رسول اللہ کے نام سے ایک بہت ہی اچھے انسان کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے تو دیکھا ہے کہ خلیفہ رسول اللہ اگر کہیں تب بھی غنیمت ہے. خلیفہ رسول اللہ سیدھے ڈائریکٹ خلیفۃ اللہ اپنے آپ کو کہتے تھے لوگ، ہم خلیفۃ اللہ ہیں. جی بالکل، چونکہ وہ اس تصور کو قائم کرنا چاہتے تھے. امامت کے بجائے وہ ظاہری خلافت کے تصور کو قائم رکھنا چاہتے تھے جس سے امت مسلمہ وابستہ تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو والی مدینہ تھا، گورنر جو تھا مدینے کا، وہ یہ چاہتا تھا کہ مدینے کے وہ لوگ کہ جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، صحابی رسول ہیں اور خاص منتخب افراد ہیں، وہ خود وہاں شام جائیں، یزید کو دیکھیں قریب سے، اس کے دربار کو دیکھیں اور پوری حکومت کو دیکھیں، اور وہاں سے متاثر ہو کر آئیں واپس اور مدینے والوں کو بتائیں آ کر کہ یزید کتنا نیک آدمی ہے، اس کی حکومت کتنی عمدہ حکومت سپورٹ کرو آ کر کے، اور پھر وہ تائید کریں آ کر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وفد، وہ ڈیلیگیشن کہ جو عبداللہ ابن حنظلہ کی قیادت میں گیا تھا، وہ جب واپس آتا ہے تو وہ اس کے بالکل برعکس تصویر پیش کرتا ہے. یہاں پر آ کر یزید کی وہ تصویر پیش کرتا ہے کہ جو حقیقی تصویر ہے. یعنی ان کے اغراض و مقاصد کے بالکل برخلاف آ کے رپورٹ دیتے ہیں کہ بھائی جس مقصد سے ان لوگوں نے بلایا ہے، انہوں نے تو بھیجا تھا کہ جاؤ آ کر کے تسبیح پڑھنا، یزید کا کلمہ پڑھنا، یہاں لوگوں کو اس کا حامی بنانا. اب یہ لوٹ کر کے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بندر سے کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کی توہین کر رہا ہے، ہر چیز کو مذاق اور مسخرہ کھیل بنا رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اصلا بیٹھنے لائق نہیں تخت خلافت کے اوپر. کس کا خلیفہ ہو کس کا خلیفہ تو بات ہے، اصلا تخت پہ بیٹھنے لائق نہیں، حاکم نہیں بن سکتا یہ انسان. تو اب یہیں سے پھر شروع ہوا ہے وہ مدینے میں ایک قیام جسے واقع حرہ کہتے ہیں. جی، واقع حرہ اسی قیام کے بعد پیش آتا ہے. عبداللہ ابن حنظلہ کی قیادت میں جو قیام آتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کی مخالفت
اور یزید کی مخالفت لوگوں کے اندر ابھرنا شروع ہوتی ہے. اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی لوگ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، ہم جو چاہتے تھے کہ انہیں قریب کریں اور یہ ہماری تعریفیں کریں، لیکن واقع اس کے برعکس ہوتا ہے. تو پھر یزید اپنے ایک غالباً کمانڈر کو عبداللہ بن عقبہ کو بھیجتا ہے کہ اس قیام کو جا کر پوری طرح سے مسمار کرے، پوری طرح سے مسلم ابن عقبہ، جی، جسے مصرف ابن عقبہ بھی کہا گیا. اتنا وہ اس نے قتل و غارت گری پھیلائی کہ اسے مسلم نے مصرف ابن عقبہ کہا گیا کہ اس نے قتل میں اسراف کیا ہے. ملعون کی عمر بھی بہت زیادہ تھی اس وقت، واقع حرہ کے زمانے میں 90 سال کا بوڑھا تھا یہ، لیکن اتنا ہی زیادہ ظالم، شقی اور بربریت انسان تھا. اب یہ شخص مسلم ابن عقبہ جو ہے، بات نکل آئی تو عرض کر دوں، یہ شخص آتا ہے مدینے میں فوج لے کر، اور حالات آپ کو معلوم ہے کہ واقع حرہ کیسا واقعہ تھا مدینے والوں کے لیے. نہایت ہی مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اور نہ جانے کتنے ہزار لوگوں کو قتل کیا گیا، نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں عورتیں بیوہ ہوئیں. بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو پیروں سے پکڑ کے گھما کے دیوار پر مار دیا اس نے، مسلم ابن عقبہ نے اور اس کی فوج نے. بچوں کو اچھالا جاتا تھا، نیچے نیزہ لگا دیتے تھے، بچہ آ کے نیزے پہ پڑتا تھا. یعنی ظلم و بربریت کی انتہا. ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کی مرقد کو استبل میں تبدیل کیا گیا. وہاں پہ استوانے جو روضہ رسول میں ستون ہیں، پلرز ہیں، جن کی اپنی عظمت ہے، اعمال ہیں، عبادتیں وہاں کے لیے، اس پہ جانور باندھے گئے لا کر کے ان ستون سے. اور بڑے بڑے صحابی رسول کو ان کی گردنوں پہ یزید کی غلامی کی مہر لگا دی گئی. یعنی واقع حرہ ایسا کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس واقعے میں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اور بعض دیگر یعنی اہل بیت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام یہ محفوظ رہے، کیونکہ انہوں نے اس قیام میں ساتھ نہیں دیا. امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قیام میں بالکل شریک نہیں ہوئے. وہ وجہ اس کی یہیں پہ ایک منٹ قطع کلام، ایک بات اور، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر صرف ان کے لیے پناہ گاہ نہیں تھا، بلکہ بہت سارے 400 خانوادے اپنے. ان 400 خانوادوں میں خود مروان کے بیوی بچے. جی، یہ وہی شخص ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ان کے قتل کا سبب بنا ایک طرح سے. جی، آج ہمارے لیے درس کا مقام ہے امام کی یہ سیرت. ہمارے ساتھ اگر کوئی ہمیں ترچھی آنکھ کر کے دیکھ لیتا ہے تو ہم اسے قطع کلام ہو جاتے ہیں. ہم اس کے ساتھ ہر طرح کی نیکی، کار خیر، اچھے سے ملنا بھول جاتے ہیں. صاحب سلامت ہم بند کر لیتے ہیں. دروازے پر آیا ہے کون؟ باپ کا قاتل. کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے بیوی بچوں کو پناہ دے دیجیے، ورنہ جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا. اور یہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ اگر رہیں گے یہ لوگ تو محفوظ رہیں گے. امام کہہ سکتے اگر ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو پلٹ کے کہہ دیتا تم نے تو ہمارے ساتھ کون سی نیکی کیا ہے، ہمارا گھر برباد ہوا ہے تمہاری وجہ سے، سب قتل کر دیے گئے تمہاری وجہ سے. لیکن تو یہاں پر امام کی کتنے خاموشی کی وجہ کیا وسیع ظرف کا اظہار کیا. جی، خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ امام ابھی کربلا سے واپس ہوئے، تمام اصحاب و انصار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں. بالکل موقع، کنڈیشنز، شرائط و حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی طرح کا قیام کیا جائے، کیونکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں قیام کس کی بنیاد پر کیا تھا؟ انصار و یاور ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، تب قیام کرتے ہیں. ہمارے تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو قیام نہیں کر سکے ان کا شکوہ یہی تھا کہ ہمارے پاس اصحاب و انصار نہیں ہیں. امام سجاد کہتے ہیں کہ پورے مکہ و مدینے میں اس وقت 20 لوگ نہیں ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، شیعہ نہیں، 20 لوگ نہیں ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، ابو خالد الکابلی، جبیر بن مطعم اور یحییٰ ابن مطویل. کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے. جی، البتہ یہاں پر شاید مرتد کا جو مطلب جی میں معنی بتاؤں گا. مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے، مثلا پھر ان 3 لوگوں کے جو میں نے نام پیش کیا، بعض حدیث میں 5 لوگ ہیں. مرتد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین سے پھر گئے، نہیں، وہ توحید پر قائم تھے، رسالت پر قائم تھے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت علی کو بھی خلیفہ مانتے تھے، عبادت کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے. جی، سب کچھ اصول و فروع اپنی جگہ تھے، لیکن روح اسلام نہیں تھی ان کی. جی، امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟
مرتد ہیں. مرتد کیوں ہیں؟ اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، یعنی جہاں پر امام کی نصرت کرنی چاہیے وہاں پر امام کی نصرت نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لسان حدیث میں، لسان معصومین میں مرتد صرف وہ نہیں ہوتا ہے جو توحید و رسالت کا انکار کرے، بلکہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو اپنے وقت کے امام کی نصرت نہ کرے. تو وقت کے امام کی نصرت کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یعنی ہم خود دیکھیں کہ اس وقت جو امام وقت ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کے ہم ناصر و مددگار ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی اگر امام آ کے ہمارے معاشرے کا ایک جائزہ لیں تو آ کے یہی نتیجہ دیں کہ ارتد الناس، سب مرتد ہو گئے سوائے کچھ لوگوں کے. ایسا تو نہیں ہے. یعنی ہمیں ایک بہت ہی دقیق جائزہ، بہت ہی غائرانہ نظر سے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے. الحمدللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہے. لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، لوگوں میں تشنگی دین کی پائی جا رہی ہے، لوگوں میں امام زمانہ کی یاد پہلے سے کہیں زیادہ ہوئی ہے. جوان خصوصاً ہمارے اس وقت جو ہیں وہ دین کی طرف بہت اچھی طرح راغب ہیں. یعنی آپ آج سے 25 سال پہلے کا عرصہ دیکھیں، 20-25 سال پہلے کا عرصہ دیکھیں تو مسجد جوانوں سے خالی ہوتی تھی. ابھی مسجدیں آباد ہیں، عزاداریوں میں جوان بڑھ کے حصہ لیتے ہیں، جو دینی کلاسز لگتی ہیں اس میں جوان بڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو یہ سب خوشائند باتیں ہیں. اس کو اور زیادہ بہتری کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے اور اس میں عمق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ صرف سطحی کام ہو رہے ہوں اور ہم اس سے خوش ہوں. نہیں، اس میں عمق پیدا کرنے کی. سوال رہ گیا، اصل سوال. ایک منٹ رک جائیے، آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی ہے، اسی سے کنیکٹڈ ہے. البتہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو جو ہم دیکھتے ہیں وہ حالات لوگوں کے کہتے ہیں، تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ لوگ، امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ ہے، لوگ بعض ایسے تھے جنہیں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا. حتیٰ ولید ابن عبد الملک، اس کے زمانے میں عمر ابن عبد العزیز، یہ رئیس الحاج بنتا ہے، جاتا ہے حج کے لیے مدینے سے مکے، اور اس کو وقوف کا پتہ نہیں تھا، غلط سلط اس نے روز عید قربان غلط وقوف انجام دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے. لیکن نماز امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں، جس نماز کے لیے امام حسین السلام نے قربانی پیش کیا، کتنا فاصلہ ہے، کچھ بھی فاصلہ نہیں ہے، لیکن اس وقت میں لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں آتا، نہیں پڑھتے تھے. ایک وقت یہ ہے کہ آدمی جانتا ہے نہیں پڑھتا ہے، یہ سیلنگ آ رہی ہے. ایک وقت یہ کہ جانتے ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اب آئیے ہمارے زمانے میں، ہمارا زمانہ امام زمانہ، وقت ہمارے وقت کا امام ہے نا. الحمدللہ کہ ہمارے جوان، ابھی آپ نے کہا ہے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی یہیں سے ایک پیغام اپنے بھائیوں کو کہ اگر کوئی ایسا ہے جو غافل ہے، جانتے ہیں ہمارے سارے برادران، سارے جوان ہمارے جانتے ہیں پڑھنا، لیکن کوئی غافل ہے، کسی دوسرے کام کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، دوسری چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، نماز کو اگر ہلکا سبک سمجھ رہا ہے، تو وہ اس لائن سے اپنے آپ کو نکال کر کے اس لائن میں آ جائے کہ وہ حقیقی معنی میں امام کا ناصر بن سکے. یہاں پر میں ایک اضافہ کر دوں، بہرحال نماز کی بات آ گئی ہے. محمد صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ بالکل آخری وقت ہوتا ہے آپ کا، آپ تمام گھر والوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور امام جو وصیت کرتے ہیں اپنے بالکل آخری لمحوں میں، وہ وصیت کیا ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. یعنی امام یہ نہیں فرمانے کہ جو نماز نہ پڑھے بلکہ نماز کو ہلکا سمجھے، اہمیت نہ دے، تو اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اسی وجہ سے کتنی اہم ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم ائمہ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں پوری طرح سے، ان کی اس محبت کے ساتھ، ان کی ولایت کے ساتھ، تو ہمیں نماز کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا ہوگی. بالکل دینی چاہیے. اور اسی وجہ سے یہ زمانہ دوران غیبت کی جو پبلک ہے، ہم لوگ ہیں، دوسرے ہمارے جوان بھائی ہیں پوری دنیا کے، یہ اصحاب ائمہ سے افضل کیوں ہے، اصحاب رسول اللہ سے افضل کیوں، اس زمانے کے لوگوں سے افضل کیوں ہے؟ اسی بنیاد پہ نہ رسول اللہ کو دیکھا، نہ امام حسن، امام حسین، امیر، کسی کو نہیں دیکھا، حتیٰ اپنے وقت کے امام کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. جو چیز ہم تک پہنچی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے جوان بہترین عمل کرتے ہیں. جی بات سے دور نہ ہو جائیں. جی بات سے دور نہ ہو. رسول اکرم کی حدیث بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری زمانے کے لوگوں کا یقین و ایمان بہت عظیم ہوگا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے میری نبوت کو درک نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اور ان کا امام بھی غائب ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ اپنی ایمان کی قوت پر باقی رہیں گے. انشاءاللہ کہ ہمارے نوجوان اور ہمارا معاشرہ جو ہے
اس حدیث کا جو ہے مصداق ہے. اس سوال کی طرف آتے ہیں, وہ بات سے بات نکلی, خیر آزاد گفتگو ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ واقع حرہ جس میں صحابی ہیں, بڑے بڑے صحابی ہیں, ایک ڈیلیگیشن گیا ہے وہاں دیکھ کے آئے حالات کو, اور آ کے یزید کی مخالفت میں قیام ہو رہا ہے. ابھی امام سجاد جو ہیں کربلا سے آئے اور یہ قیام بھی یزید کی مخالفت میں ہو رہا ہے. امام سجاد کے والد کے قاتل, ان کے خاندان کے قاتل کے خلاف ہو رہا ہے. تو قاعدتاً تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ امام کو ساتھ دینا چاہیے, بالکل, لیکن امام نے ساتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ سب سے پہلی بات وہی میں عرض کر رہا تھا, جو مدینے کے حالات کی میں عکاسی کر رہا تھا, وہ اس لیے کر رہا تھا کہ مدینے کی حالت یہ ہے کہ لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہایت کمی آ گئی ہے. 20 لوگ پورے مکے مدینے میں نہیں ملتے جو اہل بیت کے محب ہوں, شیعہ تو دور کی بات. ایک تو یہ کنڈیشن ہے, یعنی بالکل کسی حوالے سے امام ان شرائط و حالات میں نہیں ہے کہ قیام کر سکیں, قیام میں شریک ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس قیام کی حقیقت تھی نا, اس کی ریالٹی کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں کہیں سے اہل بیت کا ذکر نہیں ہے اس قیام میں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے, اس کا ذکر نہیں ہے اس میں. امام حسین کے خون کا انتقام لینے کی کوئی گفتگو نہیں ہے اس میں, یعنی اس کی شیعی حقیقت نہیں تھی اس قیام کی. لہذا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا کہ امام سجاد مقصد خلیفہ وقت کو اکھاڑ کر جی. تھا ان کو. اور تیسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے مدینے کو مرکز قیام بنایا اور مدینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھا. کہ آپ جب مدینے میں رہ کے قیام کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ لشکر یزید ہے جو نہایت ہی سفاک لشکر ہے, سب جانتے ہیں, اور آ کے اس نے سفاکیت کی بھی اس سے پہلے بھی کر چکا ہے, آپ جانتے ہیں, تو کیوں مدینے کو مرکز بنا رہے ہیں؟ لہٰذا مدینے کی حرمت پامال ہوتی ہے. عبداللہ ابن زبیر کو بھی دیکھیں, وہ مکے کو بناتا ہے, اس نے بھی کعبے کی حرمت کو پامال کیا اور کعبہ جلایا گیا. تو ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ائمہ معصومین کو دیکھیے آپ, جب بھی قیام کیا ہے تو انہوں نے مدینے اور مکے کو مرکز نہیں بنایا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے, جب پتہ چلا کہ کچھ ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے, خون مکے میں نہ بہے, لہٰذا وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں, مدینے میں قیام نہیں کرتے, مدینے سے ہجرت کر جاتے ہیں. مدینے اور مکے کی تقدس کا جسے خیال ہے وہ ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ یہ ہے معدن رسالت, یہ ہے محبت وحی. یہاں ان کا گھرانہ وحی سے تعلق رکھتا ہے, دین ان کے گھر سے نکلا ہے, تو ان کو درد ہوگا, دوسروں کو درد نہیں ہے. دوسروں کو پوری پرواہ اس بات کی ہے کہ میری حکومت کیسے بچے گی. عبداللہ ابن زبیر مکے کو کیوں اپنا مامن بنا رہا ہے, قیام مرکز قیام بنا رہا ہے؟ اس لیے بنا رہا ہے کہ کعبے کے اندر رہوں گا تو کس کی جرأت ہے ہم پر حملہ کرنے کی. لیکن جو دشمن تھا اس سے بڑا خبیث تھا, اس نے مکے کی حرمت کا خیال ہی نہیں رکھا, کعبے کی حرمت کا خیال ہی نہیں رکھا, کعبے کو جلا دیا, منجنیق سے حملہ کیا. حجاج کے زمانے میں تو یہ وجوہات تھی کہ کہیں سے کوئی مطلب نہیں بن رہا تھا کہ امام سجاد اس قیام میں شریک ہوں, اور بعد کے قیام میں بھی تقریباً اس طرح کی وجوہات موجود ہیں. جی, اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بعد کے دور کو دیکھیں, یہ جو خاموشی کا دور ہے یہ گزر جاتا ہے, لیکن یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو حالات بنائے گئے تھے مدینے میں, مکے میں اور پورے عالم اسلام میں, وہ اس طرح کے تھے کہ کوئی بھی یزید کے خلاف, اس کی حکومت کے خلاف جی بات نہیں کر سکتا تھا, اور کوئی دین کی بات نہیں کر سکتا تھا, اہل بیت کی بات نہیں کر سکتا تھا. اس سے کم یہ اندازہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو امام کی زندگی ہے اس میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کے حالات نظر آتے ہیں جس کی بنیاد پر امام مختلف اقدامات کرتے ہیں, مختلف موقف اختیار کرتے ہیں. اس میں جو ایک اہم چیز ہے امام کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تاکہ ہم امام کی زندگی اور ان کی سیرت کو بھی ہم سمجھ سکیں اس کے ذریعے سے, وہ یہ ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات سے, قرآنی تعلیمات سے پوری طرح دور ہو چکے ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, دین کا نام لے رہے ہیں, لیکن جو حقیقت دین ہے, وہ روح دین ہے, وہ بالکل نکل چکی ہے. جی. اور اس کی بھی بہرحال اگر ہم دیکھیں پیچھے اگر ہم جائیں تقریباً 20 سال 30 سال پیچھے اگر ہم جائیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. یعنی واقعہ کربلا سے 20 سال پہلے اگر ہم دیکھیں, خاص کر یہ جو بنی امیہ کا دور ہے, معاویہ کا جو حکومت کا دور ہے, تو وہاں پر لوگوں کو دین سے دور کیا گیا ہے, لوگوں کو قرآن سے دور کیا گیا ہے, لوگوں کو تعلیمات اسلامی سے دور کیا گیا ہے. اور اب جو معاشرہ امام سجاد کے سامنے ہے, وہاں پر لوگ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں, اہل بیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں, قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں, اسلامی تعلیمات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں. خاص کر جو شام کا علاقہ ہے وہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو قضیہ بالکل برعکس ہے, معاملہ بالکل برعکس ہے. وہاں پر انہیں نہیں پتہ ہے کہ اس وقت امام وقت کون ہے, وہ
یزید کو امام بھی سمجھ رہے ہیں، خلیفہ بھی سمجھ رہے ہیں. انہیں نہیں پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے، انہیں نہیں پتہ ہے کہ حتیٰ نماز کیا ہے. جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ لوگ اصلاً نماز سے غافل ہیں، احکام حج سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں. میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خوف اتنا زیادہ حکومت کا، مطلب یہی 21 سال امامت کا امام کا جو ہے وہ ولید ابن عبد الملک کا حکومت کا زمانہ اس کے ساتھ گزرا. یہ جو 5-6 خلیفہ تھے اس میں سے 21 سال ولید ابن عبد الملک یہ سب سے زیادہ ذلیل، سفاک، خونریز اور ظالم حاکم گزرا ہے. یہ اتنے حکمرانوں میں سے اس نے جیسے ہی حکومت اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، آپ اندازہ لگائی کہ پبلک اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو کیسے. امام جماعت کے اندر ہمت نہیں ہوگی، امام جمعہ جو ہوگا وہ نہیں کچھ کر سکتا. آتے اس نے آرڈر دیا کہ کوئی بھی تقوی کی نصیحت نہیں کرے گا. اللہ، یہ معمولی چیز نہیں، کیونکہ خطبہ جمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین جنرل سے آیت جو سبھی پڑھتے ہیں، سب سے پہلی چیز جس کی دعوت دی جاتی ہے وہ تقوی الہی، اسی کو منع کر دیا. سب سے پہلے آ کے اس نے اگر کسی نے تقوی کی دعوت دیا فوراً اس کے گردن کاٹ دوں گا. یعنی اصل توحید کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ حقیقت دین کی طرف متوجہ نہ رہے. تو کیا ایسے میں امام سجاد علیہ السلام خاموش رہتے ہیں؟ ان کی طرف سے کوئی رد عمل کا اظہار ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل اسلامی تعلیمات کو، قرآن کو بہرحال بچانا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ بہرحال امام ہوتا ہی وہ ہے جو تعلیمات اسلام کے کارواں کو رکنے نہ دے، چاہے کیسے بھی مسائل اور حالات ہوں. اگر کہیں پر سکوت بظاہر نظر آتا ہے، کہیں پر تقیہ والی کیفیت نظر آتی ہے تو تقیہ ضرور کرتے ہیں، لیکن تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اہداف اور اغراض و مقاصد کو، اپنے گول کو بھول گئے، جو اللہ نے ان کے دوش پر ہدایت کی ذمہ داری رکھی تھی اس کو بھول گئے. تقیہ سکوت مطلق کا نام نہیں ہے کہ بالکل خاموش ہو کر، مایوس ہو کر، نقصان اٹھانے کے بعد گھر میں بیٹھ جایا جائے اور اپنے ہدف سے نظر ہٹ جائے، بھول جایا جائے. بالکل نہیں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں جو تقیہ کا مفہوم بیان کیا گیا، جو ان کی سیرت میں ملتا ہے، جو انہوں نے کیا ہے تقیہ، اسے یہ سمجھ میں آتا ہے تقیہ اپنے مقصد کو بھولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسٹریٹجی کو چینج کرنے کا نام ہے. یعنی شرائط و حالات، کنڈیشنز ایسی نہیں ہے کہ پہلے کی طرح مثلا قیام کیا جائے، کھل کے سامنے آ جائے، تو تھوڑا سا اس کو طریقہ بدلا جاتا ہے. آپ کو منزل تک پہنچنا ہے، بس آپ راستہ بدلتے ہیں. ایسا بہت ایک راستہ پرخطر ہے لیکن دوسرے راستے سے آپ جا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں. ہاں، تو بالکل تقیہ اس معنی میں ہے کہ اسٹریٹجی کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اسی ہدف کی طرف گامزن ہے. لہٰذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے 3 سال جو امام نے سکوت کیا ہے، سکوت سے مراد یعنی بعد میں بھی سکوت ہی ہے، اگر قیام کے مقابلے میں سکوت سمجھیں گے، قیام بھی سیف نہیں کر رہے ہیں تو وہ تو پوری زندگی نہیں کیا. یعنی امام اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتے ہیں، فعال نظر نہیں آ رہے ہیں. کربلا وہی سن 63 ہجری تک میں نے بتایا، واقعہ ہررا کے بعد تک، اس میں بھی حکمت ہے. یعنی ابھی امام سجاد چونکہ وہاں سے آئے ہیں، کربلا سے لوٹ کے آئے ہیں، خطرہ یہ ہے حکومت وقت کو کہ یہ ہمارے خلاف قیام کریں گے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دیکھ رہے ہیں کہ قیام کی کنڈیشن میں تو میں ہوں نہیں، لیکن وہ تھوڑی جانتا ہے، وہ سمجھتا ہو سکتا ہے جمع کر کے قیام کرنے پھر سے، لہٰذا اسے خطرہ ہے. امام سجاد نے اسٹریٹجی فی الحال ان 3 سال میں یہ اپنائی کہ فی الحال کوئی کسی طرح کی سرگرمی نہیں رکھنی، تاکہ حکومت وقت جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. لہٰذا اس حکومت کے افراد کو آپ دیکھیں، مثلا یہی مسلم ابن عقبہ یا مصرف ابن عقبہ جو ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شخص، امام زین العابدین کے بارے میں کہتا ہے، یہ شخص خیر ہے، اس میں صرف اور صرف خیر ہے، اچھائی ہے، کوئی شر نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی ان کو اس بات سے بنی امیہ کو انہوں نے مطمئن کر دیا کہ ہماری طرف سے تمہیں کچھ نہیں ہے. ٹھیک، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ واقعی امام ایسا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے؟ نہیں، اسٹریٹجی کے تحت یہ کیا تاکہ وہ مطمئن ہو جائے ہم کچھ نہیں کر رہے. اس کے بعد ہم اپنی سرگرمی جب ہم سے نظر ہٹ جائے تو بڑی آزادی کے ساتھ ہم اپنا کام شروع کریں گے، لیکن غیر محسوس طریقے سے اور محتاط طریقے سے. چونکہ یہ ساری محنتیں جو ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ آگے ہم کام کر سکیں. اگر اس کو برملا کر دیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ اب امام کا دور شروع ہوتا ہے جب امام مدینے واپس آتے ہیں، لوٹتے ہیں. اس 3 سال کو وہ جو خیمہ لگا کے باہر رہ رہے تھے، وہاں سے دوسری جگہ جاتے تھے، مدینے میں واپس آتے ہیں. اور مدینے میں جب امام واپس آتے ہیں تو وہاں پر جیسا کہ مدینے کے ماحول کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوا کہ اخلاقی برائیاں بے پناہ پھیل چکی ہیں. بنی امیہ کی حکومت کی بدولت رسول کے زمانے سے رسول کی محنتوں پر پانی پھر رہا ہے بالکل. یعنی اخلاقی برائیاں ہیں، نچنیے، گویے،
گانا بجانا ہر گھر سے، شراب خوری عام ہے. ابو الفرج اصفہانی اہل سنت رائٹر ہیں، ابو الفرج اصفہانی کہتے ہیں کہ اس دور میں مدینے سے گانے بجانے کا شور بالکل اعلان سب سن سکتے، عام چیز تھی. حتیٰ وہ جمیلہ نام کی ایک رقاصہ ہے، ناچنے گانے والی ہے، وہ جب حج کے لیے محترمہ جاتی ہیں تو ان کو سی آف کرنے کے لیے مدینے کی ایک بھیڑ چلی آ رہی ہے. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. شام کے لیے ملتا ہے کہ شام میں کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا تھا، کوئی پارٹی ہوتی تھی تو وہ یہاں سے بھیجی جاتی تھی. یعنی مکے اور جی وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں، رقاصہ ہوتی تھی انہیں بھیجا جاتا تھا. کہ مکے اور مدینے کے جب یہ حالات ہیں تو باقی مملکت اسلامیہ میں کیا ہو رہا ہوگا بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو ایسا ان میں بھی وہ عائشہ بنت طلحہ سردمداران تھی، بہترین ان کا دربار لگتا تھا ناچنے گانے کا. ان کے یہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے، مکس گیدرنگ ہوتی تھی. نہ یہ کہ صرف جوان اور بڑی عمر کے لوگ جاتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، سب جتنے بھی کیٹیگری کر لی سب اکٹھے وہاں ہوا کرتے. جی تو اس سماجی لحاظ سے گراؤنڈ پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کا ماحول، اخلاقی برائیوں کا ماحول دکھائی دیتا ہے کہ مدینے کی بالکل جو ہے تصویر تبدیل کر دی گئی ہے. ٹھیک، اس کے بعد عقائد کی دنیا میں آپ آئیے تو تشبیہ کا عقیدہ جو ہے سر اٹھا رہا ہے، تجسیم کا عقیدہ سر اٹھا رہا ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، جبر کا عقیدہ سر اٹھاتا ہے کہ جبر کا عقیدے کا تو وہی مقابلہ کیا تھا امام سجاد نے دربار ابن زیاد میں، جب اس نے کہا کہ اللہ کا کیا تم نے کیسا پایا، اللہ نے تمہارے لوگوں کو قتل کر دیا. تو ہاں علی کو تو قتل کر دیا اللہ نے، یعنی حضرت علی اکبر کو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، آیت پڑھی اس نظریے کے مقابلے میں، کہا کہ یہ جبر کا عقیدہ تمہارا درست نہیں ہے. موت و حیات ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن قتل جو کیا ہے، جنایت جو کیا ہے، ظلم جو تم نے کیا ہے وہ تمہارا ہے، اس کو اللہ کے ذمہ مت رکھو. عقیدہ جبر کا مقابلہ کیا، تشبیہ و تجسیم کا مقابلہ کیا، فکری طور پر روحانیت کا مقابلہ کیا. اس کے علاوہ فقر و غربت کا مقابلہ کیا. ایک دوسری طرف ایک جو بہت بڑی مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ فقر و غربت عام ہو چکا تھا، اس کا مقابلہ کیا. اس سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کرتے رہیں گے. ایک فہرست ہے طویل امام کے کاموں کی. تو یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے خلاصے کے طور پر کہ پوری طرح سے جو اسلامی معاشرہ تھا وہ پٹری سے اتر چکا تھا، اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکا تھا، اسلامی عقائد نام کی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی تھی. جو مرکز امامت ہے اس سے بالکل منحرف ہو چکا تھا یہ معاشرہ. اور ایسے میں امام سجاد علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد مختلف طریقے اپناتے ہیں، مختلف راستے اپناتے ہیں. جیسے امام سجاد نے ایک جو طریقہ اور راستہ اپنایا ہے وہ دعاؤں کا سہارا لیا ہے. بے شک. تو بظاہر اس سے جو تصویر سمجھ میں آتی ہے امام سجاد علیہ السلام کی کہ امام کا کام بس یہی ہے کہ وہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم حقیقت میں امام کی دعاؤں کو دیکھیں، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ میں جو دعائیں ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ امام اس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں. بے شک. وہاں پر آپ کو دیکھیں گے کہ امام کی ایک دعا توحید سے متعلق ہے، امام کی دعائیں نبوت و رسالے سے متعلق ہیں، امامت کے عقیدے کو امام بیان کر رہے ہیں، اخلاقی تعلیمات امام دے رہے ہیں. امام کی ایک دعا اسی عنوان سے، مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہے کہ جس میں امام نے پورے اخلاقی نظام کو بیان کیا ہے، اسلامی اخلاقی نظام کو. تو لہٰذا ایک کام جو امام انجام دیتے ہیں وہ دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی حساسیت نہیں پائی جاتی ہے. وہی جو آپ نے بات کی کہ امام نے ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ جس سے دشمن حساس نہیں ہے اس طرح سے، اور امام ان تمام چیزوں کا کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بھی پہنچا رہے ہیں اور عقائد کو بھی جو ہے درست کر رہے ہیں لوگوں کے اس طرح سے. اسی کے ساتھ ساتھ امام جو دعا کے ضمن میں تعلیمات اسلامی پہنچا رہے ہیں، خود دعا کرنے کے طریقہ اور دعا کرنے کے موقع کے اوپر بھی توجہ دلا رہے ہیں. ابھی یہی واقعہ ہے جس کا ذکر آپ کر رہے تھے، جب مدینے کے حالات خراب ہوئے ہیں، ہرج و مرج پیش آیا ہے، بالآخر کسی کی بھی جان محفوظ نہیں تھی. وہ ایک خصوصی پیکیج تھا جو مسلم ابن عقبہ سے کہہ دیا گیا تھا کہ انہیں ہاتھ نہ لگانا. بھائی یزید بھی ڈر رہا تھا ہاتھ لگاتے ہوئے، لاکھ پاور اس کے ہاتھ میں تھی. لیکن امام سجاد علیہ السلام آتے ہیں قبر رسول کے اوپر، آنے کے بعد سے رسول اللہ کے وسیلے سے توسل
رسول اللہ کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کیا ہے اپنے امن و امان اور دوسرے لوگوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے لیے بھی یہاں پہ ایک درس ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے وہ تعلیماتی چیپٹر جو بھی آپ بیان کر رہے ہو, لیکن چونکہ دعا کا بات تو میں طریقہ نے اور آداب جو ہیں کہ آدمی جب گرفتار و مشکلات میں پریشانیاں بلائیں چاروں طرف سے اسے گھیر رہی ہوں تو انسان بالآخر اہل بیت اطہار کے دروازے کے اوپر آئے, ان کو وسیلہ قرار دے, ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے. خود امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا ہے. تو گویا ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے حالات کی وجہ سے. اچھا ایک بڑی پیاری سی روایت ابھی میں نے دیکھی تھی, یہ بھی جب عبداللہ ابن زبیر نے وہ کیا تھا مدینے میں, اپنا حالات خراب تھے, اس کا فتنہ پھیل رہا تھا, اس زمانے میں ابو خالد کابلی یا ان کا نام جو دوسرے ابو حمزہ سمالی ان سے روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ دکھایا انہوں نے کہ یہ دیوار دیکھ رہے ہو, میں اس دیوار سے ایک دن تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا اور کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا, تو اچانک سے ایک شخص سفید پوش شخص میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے, آنے کے بعد سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے علی ابن الحسین تم بڑا پریشان ہو, ہماری زبان میں اگر عام بول چال کی زبان میں بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو, کیا بات ہے, کیا ہو گیا؟ پیسے کے لیے اگر پریشان ہو تو خداوند عالم تو برے لوگوں کو جب دے دیتا ہے تو تمہیں بھی دے دے گا جتنا تمہاری تقدیر میں ہوگا, روزی میں ہوگا. اگر آخرت کے لیے پریشان ہو تو آخرت کا مالک خدا ہے, خدا قہار ہے, وہ اپنا حساب کتاب خود کرے گا, وہی اس کا مالک مختار ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں دنیا کے لیے پریشان ہوں نہ آخرت کے لیے, مجھے خوف ہے, میرا ذہن پریشان ہے ابن زبیر کے فتنے کی وجہ سے, وہ کیا کرے گا, کیا حالات پیش آئیں گے. عجیب بات کہی, بڑی پیاری بات کہی. کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ آج تک کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی انسان خدا کی ذات کے اوپر توکل کرے اور خدا نے اسے مایوس کیا ہو؟ اللہ, کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ خدا سے کوئی کچھ طلب کرے اور خدا نے اسے نہ دیا ہو؟ کہا کہ اس شخص نے اتنا کہا, اس کے بعد سے میری آنکھوں کے سامنے سے اجل ہو گیا, میں نے اسے پھر نہیں دیکھا. خود ہی فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. میں نے بھی جب اس روایت کو پڑھا تو اچھا, چونکہ میں بھی اتفاق سے کسی ایک ذہنی الجھن میں تھا, لیکن فوراً مجھے بھی بڑی طاقت ملی گیا, بات تو ایک دم صحیح ہے. اور یہ پیغام ہے ہم تمام ہمارے ویورز اور سامعین اور ناظرین سبھی کے لیے, جو جب بھی سنیں کہ خداوند عالم کی ذات کے اوپر اگر انسان بھروسہ رکھے, توکل کرے, تو پروردگار عالم مدد کرتا, کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں کسی دوسری جگہ پریشان ہونے کی. وہ شعر ہے نا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یعنی کربلا جیسا واقعہ اگر کسی کے ساتھ پیش آیا ہو تو کوئی اور ہوتا, عام انسان ہوتا, تو وہ کہتا کہ سب میرے مار دیے گئے, کہیں سے کوئی مدد نہیں آئی, وہ دین سے پھر جاتا. لیکن امام سجاد ہیں یہاں پر. تو امام سجاد کی زندگی کا جب آدمی مطالعہ کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس کے بعد مایوسی کا شکار نہیں ہوئے, بلکہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اسلام کی بلندی کے لیے, کلمہ حق کی بلندی کے لیے, اور کسی ظالم سے ڈرے نہیں. اسٹریٹجی تبدیل کی, تقیہ کیا, لیکن سرگرمیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا, سرگرمیوں کو نہیں چھوڑا, اس کو بڑھاتے رہے. یہ والے میسج ہے, پیغام ہے. اگر ہم اپنے اپنے ملکوں میں پریشان ہیں, ظالم طاقتیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں, ستا رہی ہیں, مختلف مظالم کا آپ شکار ہیں, تو ہمارے ائمہ معصومین کی سیرت ہمارے سامنے ہے, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے. ان سے زیادہ تو مصیبتیں ہم نے نہیں دیکھی نا. بے شک. ہمارے باپ بھائی کو تو اس طرح سے قتل نہیں کر دیا گیا نا, ہماری عورتوں کو تو اس طرح سے اسیر نہیں کر لیا گیا نا. ٹھیک ہے, ظلم کر رہا ہے ظالم, ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے بڑے ہی ناپاک عزائم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ مایوس نہ ہو, قوم مایوس نہ ہو, علماء مایوس نہ ہو, قوم کے ذمہ دار مایوس نہ ہو, بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو جو اللہ کی جانب سے, دین کی جانب سے ان کے دوش پر ہے, اس کو ادا کرتے رہیں, بجائے اس کے کہ خائف ہو کر, مایوس ہو کر, شکست کھا کر بیٹھ جائیں. نہیں, اگر شکست کھا کے بیٹھو گے تو دشمن تمہیں چھوڑے گا نہیں. یہ تو پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ظالم جو ہے آپ کو قتل کیے بغیر نہیں رہے گا, ختم کیے بغیر نہیں رہے گا, جب کہ وہ آپ کو دشمن دیکھ رہا ہے. لہٰذا آپ یہ سوچیں کہ میں تھک ہار کر اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھ جاؤں گا گھر میں, وہ مجھے چھوڑ دے گا. نہیں, جب موقع آئے گا وہ ختم کرے گا. تو جب ختم ہونا ہے ایسے ہی, تو ہلاک ہونے سے بہتر ہے کہ آپ
اپنے ہدف کی راہ میں قدم آگے بڑھاتے رہیں، اللہ کو نظر میں رکھیں، اور جو اللہ نے آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے معین کیا ہوگا اس کا استقبال کریں۔ اس میں سب سے منیمم چیز جو انسان کر سکتا ہے وہ کم سے کم چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے حق بولے، جی خوف نہ کھائے، ڈرے نہیں، کم سے کم حق بولے۔ اور اسی طرح سے خاص کر جو اسلامی تعلیمات ہمارے پاس ہیں وہ ہم دوسروں تک پہنچاتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں گے، ایک تو دعاؤں کے ذریعے سے آپ نے یہ کام کیا، جی، دوسرا آپ نے جو رسالت الحقوق بیان کیے ہیں، ماشاء اللہ، لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ آج دنیا میں ہیومن رائٹس کی، وومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن جو حقیقی رائٹس ہیں وہ امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق، اعضاء و جوارح کے حقوق کیا ہیں، اور انسانوں کے، خدا کے جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، 50 سے 51 حقوق اس میں بیان کیے امام نے جو بیان کیے ہیں، تو لہٰذا یہ جاری رہنا چاہیے۔ اور دوسرا جو عملی سیرت تھی امام کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے شاگردوں کی تربیت کی ہے، دوسرے افراد کی تربیت کی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے اسلام کو آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر جو ہے پھیلایا ہے، ان افراد کی تربیت کے ذریعے سے لوگوں کو مکتب اہل بیت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ امام کا زمانہ ایسا تھا جہاں پر 4000 شاگرد استفادہ کیا کرتے تھے اور امام مختلف قسم کے علوم لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، تو یہ اچانک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی ابتدا امام سجاد علیہ السلام نے کی ہے۔ یہ دھیرے دھیرے قافلہ آگے بڑھتا ہے، امام باقر علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتا ہے، اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک بالکل اوج اور کمال پر یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بنیاد اس کی امام سجاد علیہ السلام نے رکھی ہے، اور یہی کام ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بھی کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا، یعنی امام سجاد علیہ السلام جن شرائط و حالات میں جی رہے تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ مثال کے طور پر حضرت علی کی طرح یا امام حسن کی طرح یا امام حسین کی طرح قیام کر سکیں، اور نہ ایسے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح جو ہے بیٹھ کر 4000 شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہوں، کیونکہ افراد ہی نہیں تھے، ان کے چاہنے والے ہی نہیں تھے، ان کو دیکھنے والے ہی نہیں تھے، بلکہ سب یا تو ان سے پھر گئے تھے یا خوف کے مارے ان کے چاہنے والے بھی جو تھے انہوں نے ان کی محبت سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، یا کم سے کم اظہار نہیں کرتے تھے، سب رخصت ہو گئے تھے۔ تو اب امام کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ شیعوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، محبان اہل بیت علیہ السلام کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ تو تعداد یوں اضافہ کیا کہ شاگردوں کی تربیت کا سلسلہ رکھا، اور دوسرے یہ کہ غلاموں کو خریدا 1 سال سے زیادہ کسی غلام کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اور اس کے بعد بیچتے نہیں تھے دوسرے کو، اس غلام کو تجارتی مقصد سے تھوڑی خریدا ہے کہ بیچیں گے، بلکہ اسلامی مقصد سے خریدا ہے، ہدایت کے مقصد سے خریدا ہے۔ خریدتے تھے، خریدنے کے بعد 1 سال رکھتے تھے، تربیت کرتے تھے، خود سے اس کا ایک ایموشنل رابطہ قائم کرتے تھے، عاطفی رابطہ، محبت اس کے دل میں اپنی ڈال دیتے تھے۔ ظاہر ہے امام رؤوف ہے، اور واقعات موجود ہیں کہ کس طرح اپنی کنیزوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو وہ محبت جب اٹیچمنٹ ہو گیا، اب اس کو تعلیمات دینے کے بعد اس کو آزاد کرتے تھے، اور آزاد بھی یوں ہی اس کے حال پہ چھوڑ کے نہیں کر دیتے تھے، اس کے تمام زندگی کے ساز و سامان فراہم کر کے اسے آزاد کرتے، یہاں تک کہ شادی بھی کرواتے تھے لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ کیا کر رہے ہیں امام؟ یہ امام وہی کر رہے ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں، یعنی یہ 4000 شاگرد آپ کے بقول یہ امام فراہم کر رہے ہیں، اس طرح سے محبان اہل بیت کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ مسلسل یہ امام سجاد علیہ السلام نے کام کیا ہے، مہربانی کے ساتھ پیش آئے، اور تعداد میں شیعوں کے اضافہ ہوا، محبان اہل بیت کی تعداد دیکھنے کو ملی بعد میں۔ آزاد بھی جو کرتے تھے اس کی ٹائمنگ پیریڈز بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، ماہ مبارک رمضان میں، یعنی عید کے رمضان کے بعد عید الفطر میں آزاد کر رہے ہیں، حج کے زمانے میں آزاد کر رہے ہیں کہ جاؤ دیکھو مختلف علاقوں میں دور دراز بھیجا کرتے تھے۔ میرے خیال سے اب ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ جی، یہاں تک جو گفتگو ہم نے کی ہے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے جو مختلف ادوار ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں پھر جو حالات مختلف دیکھنے کو ملے ہیں، پھر امام کے جو مختلف اقدامات ہیں، امام نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے، تو اس سے دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے، جو تصویر ہے امام سجاد علیہ السلام کی، وہ مختلف ہے، اور حقیقت میں جو تصویر ہے، اس تصویر کا نام آپ لے لیجئے اور اس کی اصلاح بھی کر دیجیے، میں تو یہی چاہوں گا۔ وہ تصویر، جی انشاءاللہ میں آتا ہوں اس کی طرف، وہ مختلف ہے، حقیقت میں تصویر کچھ اور ہے، اور ہمیں حقیقی تصویر یہاں سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم جب اپنے معاشرے میں گفتگو کرتے ہیں، جو تصور امام سجاد کا آتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک بیمار، ایک نحیف، ایک
لاغر انسان کہ جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے, کچھ کر نہیں رہا ہے, لاچار, مجبور, لاچار ہے, کچھ نہیں کر مجبور سکتا, ہے, بس دعائیں پڑھ رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام باقاعدہ ایک مجاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. بالکل, وہ معاشرے کے حالات سے لڑ رہے ہیں, معاشرے کی برائیوں سے لڑ رہے ہیں. یعنی کربلا کے فوراً بعد سے شہادت امام حسین کے فوراً بعد سے ان کا یہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے. بیماری جسے ہم لوگ پبلکلی بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں, یہ پیریڈیکل تھی, 2 روز 3 روز کی میکسیمم جی. اس کے بعد امام صاحب 35 سال تندرستی کے ساتھ امام نے زندگی گزاری. جی, وہ بھی جو اہم نقطہ ہے, یہ امام کی جوانی کا دور ہے. 22 سال کی عمر میں امام بنے ہیں, منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں, اور پورا جوانی کا دور امام کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہے. ایک لہٰذا جو تصویر آتی ہے ایک ایسے مسلمان جوان کی جو عبادت گزار بھی ہے, معاشرے کے اندر بھی فعال نظر آتا ہے, اور سماجی برائیوں سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے, اور ہمارے لیے ایک ماڈل پیش کر کے جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے زمانے میں کس طرح سے دین کی ترویج کرنی ہے اور برائیوں سے کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے. رہبر انقلاب بھی اس نقطے کو بیان کرتے ہیں اپنی کتاب, ان کی ہم رضمان حسین, بڑی عمدہ کتاب ہے. تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ امام سجاد کا جو یہ بیماری کا پیریڈ ہے بہت ہی مختصر ہے, لیکن لقب دے دیا گیا عابد بیمار, مثلاً عابد بیمار یا بیمار, امام بیمار. اب یہ امام بیمار ایسا لقب دیا گیا کہ اتنا اس کی تکرار کی گئی کہ سید الساجدین ہونا, زین العابدین ہونا دوسرے تیسرے نمبر پر آ گیا عابد بیمار. اب وہ اس سے تصور جو آتا ہے واقعا ہم لوگ کے ذہن میں بھی اگر آپ سوچیں تو ایسا لگتا ہے امام سجاد کا نام بھی آتا ہے, یعنی سجاد, سید سجاد بھی کوئی کہتا ہے, بیمار کی شفا کے لیے دعا کرنا ہوتا تو فوراً آٹومیٹکلی وہ جی سید سجاد بھی کوئی کہہ رہا ہو تو وہ ایک نحیف لاغر بیمار انسان کی تصویر سامنے آتی ہے. جبکہ جیسا کہ آپ نے کہا 35 سال کا جو امامت کا عرصہ ہے, 34 سال کا, اس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نہایت مضبوطی کے ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں, تمام وہ اقدامات کر رہے ہیں جو ایک امام کو کرنا چاہیے. ایسا نہیں ملتا ہے کہ مریض تھے بھائی, تاریخ میں جزیات بھی تو اب وہ جی اب وہ عابد بیمار جو ٹھیک ہے مصلحتاً وہ کربلا میں ہوئے تھے, اگر کربلا کے مصائب کو کوئی نظم کر رہا ہے یا نثر میں بیان کر رہا ہے, اس وقت کے پیریڈ کو بیان کر رہا ہے, تو کہے کہ اس وقت امام بیمار ہو گئے تھے, یا نوحے میں اس وقت کے حالات کو رقم کر رہا ہے تو کہے کہ اس وقت امام بیمار ہو گئے تھے, عابد بیمار کہتے وہ چلے گا. لیکن یہ کہ امام کا نام پڑ جائے عابد بیمار, کس نے نام دیا ہے یہ؟ عابد بیمار کسی معصوم کا دیا ہوا لقب ہے نہیں ہے, ہم لوگوں نے بنایا ہے. جو لقب القاب ہیں ان کے وہ سید الساجدین ہیں, زین العابدین ہیں, یہ سارے القاب ہیں, ان کو زیادہ پیش کیا جائے دوسروں کے سامنے تاکہ امام کی وہ مجاہدانہ تصویر جو تمام تر برائیوں کے مقابلے میں, انحرافات کے مقابلے میں امام نے اپنی سیرت پیش کیا, وہ ذہنوں میں آئے جب امام سجاد کا نام, وہ حماسی چہرہ, وہ انقلابی چہرہ, وہ مجاہدانہ چہرہ جو امام کا ہے, دربار کوفہ, بازار کوفہ میں ہو, دربار کوفہ میں ہو, دربار شام میں ہو, اور اس کے بعد مدینے آنے کے بعد ہو. مدینے آنے کے بعد جو فرقوں سے مقابلہ کیا ہے, برائیوں سے مقابلہ کیا ہے, اخلاقی برائیوں سے, سماجی برائیوں سے, شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں, تعلیمات عام کر رہے ہیں, دعاؤں کا سلیقہ سکھا رہے ہیں, حقوق بتا رہے ہیں, ایک بہت بڑا نظام تشکیل دیا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور پھر وہ آگے کے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری و ساری رکھا ہے. تو یہ تصویر امام سجاد کی حقیقی تصویر ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, ورنہ کسی بیمار نحیف لاغر صرف دعا پڑھنے والے سے کوئی حکومتیں ڈرتی نہیں, متزلزل نہیں ہوتی. ہمارا اور حکومتیں اس سے ڈر رہی ہوں جس سے ہم مریض سمجھ رہے ہوں. نہیں آگا, بالکل بھی یہ تصور میں نہیں آتا. انسان شجاع تھے, قوی تھے, بہادر تھے. خالی تلوار چلانا بہادری نہیں ہے, خالی کسی کو قتل کر دینا بہادری نہیں ہے, ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق بات بولنا بھی بہادری ہے, گمراہ کو راستہ دکھانا بھی بہادری ہے. بالکل ایسے. جزاک اللہ. میرے خیال میں وقت تمام ہوا ہے, لیکن گفتگو میں بہت گنجائش ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بے پناہ گنجائش ہے, اور جتنے ہم نے فراز ان کی سیرت سے, جتنے پہلو بیان ہوئے, خود ایک ایک پہلو پر اگر ہم گفتگو کریں تو کم سے کم ایک پوڈ کاسٹ ایک پہلو پہ چاہیے. مثلا ان کی عبادت کے سلسلے میں, ان کی شاگرد پروری کے سلسلے میں, ان کی ثقافتی اور تہذیبی سرگرمیوں کے سلسلے میں, علمی سرگرمیوں کے. ابھی تو ان کے علم پر ہم نے روشنی نہیں ڈالی, ان کی فقہی روایات جو موجود ہے اس پر روشنی نہیں ڈالی. امام کی جو انفرادی خصوصیات ہیں, ہاں, اخلاقیات ان کے زہد, عبادت, تقوی, سخاوت,
جود و سخا اور پھر وہ واقعات مہربانی اور عطوفت کے واقعات بے پناہ وہ درگزر بہت سارے واقعات ہیں. سب کچھ رہ جاتا ہے لیکن بہرحال وہ عام طور سے گفتگو ہو جاتی ہے. لیکن اس پہلو سے جو امام کی مجاہدانہ سیرت ہے اور مقابلے والی جو انحرافات اور کجی سے ظلم کا مقابلہ، یہ والی جو سیرت ہے، یہ پہلو تھوڑا سا میرے خیال میں شاید کم بیان ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جس پر گفتگو کی ضرورت تھی، جو کہ تھوڑا سا ہم لوگوں نے کچھ گفتگو کی، لیکن بہرحال گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے. خداوند عالم ہمیں بھی اور ہمارے تمام جوانوں کو توفیق دے کہ وہ ائمہ اطہار بالخصوص مثلا امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور اس کی برکات کو اپنی آنکھوں سے اپنی اسی دنیا میں، اسی دنیاوی زندگی میں مشاہدہ کریں. انشاءاللہ میرے خیال میں وقت تمام ہوتا ہے. تمام آپ دونوں علماء کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید ہے کہ پھر اس پوڈ کاسٹ میں کسی اور پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کے لیے مفید رہی ہوگی. ایام عزا میں عزاداری کے وقت جب آنکھوں سے اشک جاری ہوں، امام سجاد علیہ السلام کے مصائب سن کر جب آپ کا دل مغموم ہو اور آنکھیں محزون ہوں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مخصوصاً ہمارے معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، اسلام و مسلمین کی سربلندی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا اور امام کے ظہور کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجل ولیک الفرج.